الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و حبیبک و نبیک و رسولک النبی الامی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الحرمین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثناء اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، جمعۃ المبارک کی رحمتوں برکتوں سے سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج ماہ رمضان مقدس کا آخری جمعہ ہے جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ ایسا جمعہ جو الوداع کہہ رہا ہے اور ہم بھی اسے الوداع کہیں گے۔ پھر مقدر کی بات ہے، یہ مہینہ رحمتوں کا خزینہ اپنی تمام تر رحمتوں برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہوتا رہے گا جب تک چاند سورج کی گردش جاری ہے۔ یہ جلوہ گر ہوتا رہے گا، اپنی رحمتوں کا بادل برساتا رہے گا، لیکن پتہ نہیں اگلے سال ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے اب چند دنوں کا مہمان ہے، تو ہم سے اگر پہلے کوتاہیاں ہوئی ہیں، یقیناً ہوئی ہیں، تو ان دنوں میں ہم کوتاہیوں کو دور کر لیں، اللہ سے بھی معافی مانگ لیں، اور آنے والے مہمان سے بھی۔ اب تو مہمان جانے والا ہے، کتنے مہمان ہوتے ہیں وہ آتے ہیں دوستو، ہم ان کی خاطر تواضع کرتے ہیں تاکہ وہ گیلہ نہ کرے، وہ شکوہ نہ کرے۔ تو کاش ہم رمضان شریف کے بارے میں بھی ہی سوچ اور بچار رکھیں۔ بالآخر اس نے بھی حضور کی بارگاہ میں بھی حاضری دینی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ اے ماہ رمضان، میری امت نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ شکایت ہو گئی تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ حضور دیکھ رہے ہیں، حضور جانتے ہیں، ہمارا عقیدہ بھی ہے، پھر بھی ہم نہ اپنے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرم و حیا کرتے ہیں، نہ آنے والے مہمان کا۔ بلکہ قیامت کے روز گواہی ہوگی، جس نے احترام کیا ہوگا رمضان اس کے حق میں بولے گا، جس نے قرآن کی عزت کی ہوگی قرآن اس کے حق میں گواہی دے گا، روزہ اس کے حق میں سفارش کرے گا۔ بتائیے، روزہ بھی سفارش کر رہا ہو، رمضان بھی شفیع بن کر آئے، قرآن بھی سفارش کر رہا ہو، جب اتنے سفارشی ہوں اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرم فرمائیں، اپنے دامن شفاعت میں جگہ عطا فرمائیں، تو سونے پہ سہاگا بات بن گئی، کام
ہو گیا، ورنہ مشکل میں پھنس جائیں گے۔ وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ ساعتیں اور آج کا دن ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ میں تو پھر بھی آتا رہوں گا۔ نادانوں مجھے گواہ بنا لو، نادانوں مجھے شفیع بنا لو۔ قیامت کے دن میں نے سفارش کرنی ہے، میں نے گواہی دینی ہے۔ کس نے میرا احترام کیا؟ کون کھاتا رہا؟ کون دن دہاڑے سب کے سامنے پیتا رہا، سگریٹ نوشی کرتا رہا اور میرے تقدس کو پامال کرتا رہا؟ اور کون ہے جس نے میرا پورا پورا احترام کیا؟ روزہ رکھا تو پھر روزہ رکھا، زبان کا روزہ، آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، پاؤں کا روزہ۔ اس نے اپنے خیالات پر بھی پہرے بٹھائے۔ دوستو، میں آج کی گفتگو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کی فضیلت سے کرنا چاہتا ہوں۔ احادیث میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، حلیت الاولیاء کے اندر یہ ایمان افروز واقعہ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بہت بڑا خطا کار تھا، بہت بڑا گناہ گار تھا، مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا تھا۔ وہ فوت ہو گیا، لوگوں نے اٹھایا، گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ یہ تو سیاہکار ہے، یہ تو بدکار ہے، یہ تو خطا کار ہے، ویسے بھی اس کی بخشش نہیں ہونی۔ اس کو گناہ گار تصور کر کے گندگی کی نظر کر دیا گیا۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ، ہمارا ایک دوست فوت ہو گیا۔ اے کلیم اللہ، ہمارا ایک یار فوت ہو گیا۔ جاؤ، قوم نے تو اسے گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے، اسے اٹھاؤ، اسے نہلاؤ، اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کرو اور اس کا جنازہ پڑھو اور عزت و احترام کے ساتھ اسے سپرد خاک کر دو۔ جناب کلیم مقررہ جگہ آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ وہی انسان ہے جو بہت بڑا خطا کار ہے، جو بہت بڑا گناہ گار ہے، بہت بڑا عاصی ہے، بہت بڑا خاطی ہے، بہت بڑا پاپی ہے۔ یہ تو وہی شخص ہے جو سب کی نظروں میں گرا ہوا ہے، نافرمان ہے، بظاہر عجیب سا لگ رہا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اس کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کرتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، اسے سپرد خاک کر دیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ تو گناہ گار ہے، دنیا کہتی ہے خطا کار ہے، اور تو فرماتا ہے میرا یار ہے۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کہتی ہے خطا کار ہے اور تو فرماتا ہے میرا یار ہے۔ مولا یہ تو مسلسل نافرمانی کرتا تھا، یہ تو گناہ گار تھا،
تو پھر اتنے بڑے اعزاز کا حقدار کیسے ٹھہرا؟ اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا، اے پیارے کلیم تم بھی ٹھیک کہتے ہو، دنیا بھی ٹھیک کہتی ہے، مگر ہماری رحمت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ جو ہمارے محبوب کے نام کی عزت کرے، توقیر کرے، وہ گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا جائے۔ یہ وہ شخص ہے لوگوں کی نظروں میں یہ معتوب تھا، لیکن ہماری نگاہ میں محبوب، لوگوں کی نظروں میں خطا کار، ہماری نظر میں رحمت کا حقدار۔ کیسے؟ فرمایا وہ ایسے کلما نشر التورات، یہ جب بھی تورات کھولتا، ونظر الی اسم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب بھی یہ تورات کھولتا اور تورات میں جب میرے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی آتا، فقبلہ، اسے بوسے دیتا، اسے چومتا، ووضعہ علی عینیہ، اور اپنی آنکھوں پر لگاتا، وصلی علیہ، اور میرے محبوب کی ذات پہ درود و سلام بھیجتا۔ فشکرت لہ ذالک، میں نے اسی عمل کی وجہ سے اسے قدر و منزلت سے نوازا ہے، یہ مرتبہ عطا کیا ہے، کوئی اور نہ نہلائے، میرا کلیم اسے نہلائے، کوئی اور نہ سپرد خاک کرے، میرا کلیم اپنے نبوت والے ہاتھوں سے سپرد خاک کرے۔ او میرے محبوب کا نام چومنے والا، محبوب کے نام کا احترام کرنے والا، وہ گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا جائے، میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ فشکرت لہ ذالک، میں نے اسی وجہ سے یہ قدر و منزلت عطا کی ہے۔ وغفرت ذنوبہ، اور میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وزوجتہ سبعون حورا، صرف یہاں تک بات نہیں ہے، میں نے 70 حوروں سے اس کا نکاح بھی کر دیا۔ یہ ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد ہو، وہ اگر احترام کرے تو اللہ پاک اپنی رحمت سے اسے گندگی سے اٹھا کر بلندی سے ہمکنار کر دیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے، اور 70 حوروں سے نکاح کر دیتا ہے۔ ایمان سے کہنا حضور کا امتی ہو، حضور کا نام سن سن کر جھوم جاتا ہو، حضور کا نام سن کر جھومے بھی صحیح اور چومے بھی صحیح، اس کا مقام کیا ہوگا؟ باہر کے جمعۃ المبارک ہے، مختصر وقت میں ہم جمعۃ المبارک کے کچھ فضائل بیان کریں گے۔ دوستو، سچی بات یہ ہے، اللہ نے اپنے ہاں جو چیز بہتر بنائی، افضل بنائی، اعلیٰ بنائی، وہ ہمیں عطا فرمائی۔ مصطفیٰ کریم کا صدقہ، آپ کے دامن رحمت کی برکت سے اللہ نے وہ چیز ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ نے سب کتابوں سے قرآن حکیم کو افضل بنایا تو ہمیں عطا۔ اللہ کریم نے راتوں میں سے شب قدر کو افضل بنایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، تو وہ بھی مصطفیٰ کریم کو امت کو عطا ہوئی۔ اللہ نے دنوں میں سے جمعہ کے دن کو افضل بنایا تو وہ بھی ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ نے سب نبیوں میں سے ہمارے آقا کو
افضل اور اعلیٰ بنایا تو وہ بھی ہمیں عطا فرمایا، جبکہ انبیاء کرام دعائیں مانگتے گئے کہ مولا، یہ موسیٰ علیہ السلام ہی، مولا میں تورات میں ایک ایسی امت کے فضائل پڑھتا ہوں، مولا وہ امت مجھے عطا فرما دے۔ ارشاد ہوا وہ امت تو میرے احمد کی ہے۔ متعدد بار سوالات ہوئے، ہر بار جواب آیا یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ عرض کیا مولا اگر یہ امت مجھے نہیں مل سکتی تو پھر مجھے ان کا امت ہی بنا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خدمت مصطفیٰ۔ دوست، ہم کاش اس تعلق پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ حضور ہمارے حصے میں آئے ہیں اور ہم حضور کے حصے میں آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق بیان سے اس تعلق کو یوں بیان کیا، فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، میں نبیوں میں سے تمہارے حصے میں آیا ہوں اور تم امتوں میں سے میرے حصے میں آئے ہو۔ اسی لیے تو ہزار لاکھوں گناہوں کے باوجود ہماری شکلیں نہیں بگڑتی، ماتھے پہ نہیں لکھا جاتا یہ زانی ہے، یہ شرابی ہے، یہ چور ہے، دیوار پہ لکھ کر ہمیں رسوا نہیں کیا جاتا، دروازوں پہ لکھ کر ہمیں ذلیل نہیں کیا جاتا، جبکہ اوروں کو اس طرح رسوا کیا جاتا تھا۔ ہمیں آخر میں اسی لیے تو بھیجا گیا ہے، اسی لیے تو بھیجا گیا ہے کہ کوئی حضور کی امت کے گناہ بیان نہ کرے، پہلے آتے اور یہی کرتوت ہوتے تو پھر ممبروں پہ بیٹھ کر مولوی بولتے حضور کی امت ایسی تھی، حضور کی امت ایسی تھی، تو اللہ کو یہ پسند نہ آیا کہ میرے محبوب کی امت کے عیبوں کو ممبروں پہ بیان کیا جائے۔ کاش ہم اس تعلق کے غلامی کے ادراک کو اور مقام کو سمجھتے۔ خیر دوستو، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کی اذان ہو جائے، جمعہ کے لیے ندا ہو جائے، جمعہ کے لیے بلایا جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، یعنی تیاری کرو، اہتمام کرو، غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، پاک ہو کر مسجد میں آؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من غسل یوم الجمعۃ واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب دنا من الامام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة اجر قيامها صيامها وقيامها، رواہ ابن ماجہ۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو جمعہ کو اہمیت نہیں دیتے، جمعہ کو بس ایسے سمجھتے ہیں یہ تو بس ٹھیک ہے، چلے گئے تو ٹھیک ہے، سنیے جمعہ کا مقام کیا ہے، جمعہ کی فضیلت کیا ہے، جمعہ کی عظمت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، واغتسل اور خوب غسل کیا، اچھے طریقے سے غسل کیا، ہر طرح کا میل کچیل دور کیا، مسواک کیا اور خوب غسل کیا، اور صبح سویرے مسجد کی طرف چل پڑا۔ صبح سویرے ایک دور تھا، ابو طالب مکی فرماتے ہیں کہ صبح سویرے
صبح سویرے قرون اولیٰ کے مسلمان ہاتھوں میں چراغ ہوتے تھے اور مساجد کی طرف، جامع مسجد کی طرف چل نکلتے تھے کہ صبح کی نماز بھی ادا کریں گے اور پہلی صف میں بیٹھ جائیں گے. کیونکہ جو آج یہاں پہلی صف میں بیٹھے گا، جب جنت میں صفیں لگیں گی، جو پہلی صف میں بیٹھنے کا عادی ہوگا اسے پہلی صف میں جگہ ملے گی. جو دوسری صف میں بیٹھنے کا عادی ہوگا وہ دوسری صف میں بیٹھے گا. جو تیسری صف میں بیٹھنے کا عادی ہوگا اسے تیسری صف میں ملے گا بیٹھنا. اور اسی طرح بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جمعہ کے لیے تشریف لائے. حضرت علقمہ فرماتے ہیں میں بھی ساتھ تھا. جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو 3 آدمی پہلے تھے. آپ نے گنا 1 2 3 تو فرمایا الحمدللہ چوتھا میں ہوں. فرمایا پہلے کو آگے جگہ ملے گی، دوسرے کو اس کے قریب، تیسرے کو اس کے قریب، چوتھا بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہے گا. دوستو حدیث پاک میں آتا ہے جب جمعہ کا دن آتا ہے شیطان بازاروں میں پھیل جاتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں. بڑا وقت پڑا ہے. آج بھی اگر آپ بازار چلے جاؤ، مجھے ٹھٹھے کے بازار کا علم نہیں ہے کہ میں نہیں گیا، اگر آپ مطالعہ کریں تو دنیا خرید و فروخت میں لگی ہوگی، جبکہ فرشتے بلا رہے ہیں اور نادانوں آخرت خرید کر لو، مسجد میں آؤ، رحمتیں خرید کر لو. تو فرشتے صحائف اٹھائے، دفتر اٹھائے، مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جو پہلے آتا ہے اس کی حاضری پہلے ڈال دیتے ہیں، جو دوسرے حصے میں آتا ہے دوسرے حصے میں. اسی طرح چلتا رہتا ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو شخص پہلے وقت میں آتا ہے، اول وقت میں آتا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کیا ہو. بتائیے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اب تک اونٹ کی قربانی پیش کی ہو. لیکن جمعے والے دن پہلے آنا، فرمایا یہ اللہ کی راہ میں اونٹ قربان کرنے کا درجہ ہے. پھر جو دوسرے حصے میں آتا ہے، وقت کے دوسرے حصے میں، اور پھر جتنے لوگ بھی آتے ہیں، فرمایا اس کو اللہ کی راہ میں ایک گائے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر تیسرے حصے میں مینڈھا سینگ والا یا بکری قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. پھر جو چوتھے حصے میں آتے ہیں انہیں مرغی قربان کرنے کا ثواب. اور پھر جو 5ویں حصے میں آتے ہیں ان کو ایک انڈا. اور پھر جو ہی اذان ہوتی ہے وہ فرشتے اپنا دفتر لپیٹ لیتے ہیں. دفتر لپیٹ. اب بعد میں آنے والے نماز میں تو شامل ہو جاتے ہیں، لیکن افسوس وہ انڈے کا ثواب بھی نہیں حاصل کرتا. جبکہ دنیا کے بارے میں ہمارا مزاج یہ ہے کہ پتہ چل جائے کہ وہاں جناب والا احساس پروگرام کے تحت 12 ہزار مل رہے ہیں تو ہم پہلی صف میں کھڑے ہوں گے، چاہے نماز جاتی ہے جائے، ظہر کی نماز جاتی ہے جائے، لیکن 12,000 اتنے میں اعلان ہوتا ہے. دوست کہتے ہیں بھائی آج تو پیسے ختم ہو گئے، کل آنا. پھر کل صبح کو گئے، شام تک بیٹھے رہے. پھر جناب والا کسی نے کہہ دیا اوہو رقم ختم ہو گئی، کل آنا. لیکن خدا قسم جمعہ میں آئے ہو سودا نقد ہے. اب حدیث سنو، میں دور چلا گیا. حدیث سنو. حدیث عرض کر رہا تھا کہ حضرت اوس بن اوس ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے جمعہ کا غسل کیا اور خوب غسل کیا
اور صبح سویرے مسجد کی طرف چل پڑا اور مشا پیدل چلا، بلم یرکب، سواری پر نہیں آیا، سواری پر نہیں آیا، اور دنا من الامام، امام کے قریب جا کر بیٹھا، ظاہر جو پہلے آئے گا، پہلے آئے پہلے پر، امام کے قریب بیٹھا، واستمع، اور اس کا خطبہ بڑی توجہ سے سنا کہ کیا بیان کر رہے ہیں۔ یقیناً امام فائدے کی بات بیان کرتے، کاش ہم آخرت کے فائدے کو ترجیح دیتے۔ کر لو کٹھی دنیا، مولوی ہو پیر ہو، آج ان پیروں کی بھی کمی نہیں ہے، ان مولویوں کی بھی کمی نہیں ہے، صرف پیسہ مقصود رہ گیا ہے۔ لگ جائے گا پتہ، میں آپ کی تو بات ہی نہیں کرتا۔ میرے بھائی آخرت کی طرف آؤ، توجہ کرو۔ فرمایا امام کے قریب بیٹھتا ہے اور اس کی باتیں بڑی توجہ سے سنتا ہے اور کوئی لغو کام نہیں کرتا، ادھر ادھر اشارہ بھی نہیں کرتا، پوری توجہ کے ساتھ۔ بعد حدیث میں آتا ہے گردنیں بھی نہیں پھلانگتا اور بڑی توجہ سے وہ باتیں سنتا ہے۔ فرمایا کان لہو بکل خطبہ، فرمایا ہر قدم کے بدلے، گھر سے چلا، پیدل چلا تھا نا جی، گھر سے چلا تو میرے آقا نے فرمایا ہر قدم کے بدلے اس شخص کو جس نے اس انداز سے نماز جمعہ ادا کی اور نماز جمعہ میں حاضری پیش کی، فرمایا اللہ پاک ہر قدم کے بدلے، ہر قدم کے بدلے سال کی نمازوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا اور سال بھر کے روزوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ صرف آخر میں ایک حدیث معذرت کے ساتھ، چونکہ آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، تو ظاہر ہے کہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہو جاتا ہے، لیکن میں ایک ہی حدیث بیان کر رہا ہوں بڑی معذرت کے ساتھ۔ مجھے خود کو احساس ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، روئیں گے، ہو سکتا ہے آج روئیں گے، انشاءاللہ آج روئیں گے، ہو سکتا ہے کسی کا آنسو گرے اور رب کی رحمت وجد میں آ جائے اور رب کی رحمت کو ہم پہ ترس آ جائے، ہم اسی لیے حاضر ہوئے۔ اللہ ہم پہ کرم فرمائے۔ میں عربی پڑھے بغیر عرض کروں گا۔ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دنوں میں سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، وہ سید الایام، اور یہ تمام دنوں کا سردار ہے، وہ اعظم عند اللہ، اللہ کے نزدیک بڑی قدر و منزلت والا ہے، بڑی شان والا ہے، بلکہ یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی افضل ہے۔ اور میں کچی پکی کتاب سے حوالہ نہیں دے رہا، سنن ابن ماجہ شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، وہ اعظم عند اللہ من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، اور فرمایا اس میں 5 باتیں ایسی ہیں، خاص باتیں، کہ یہ خمس و خصال، 5 باتیں بہت خاص ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس میں پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو، اور اللہ پاک نے ان کو جنت سے زمین پر بھی اسی دن اتارا، اور آپ کی وفات بھی اسی دن ہوئی۔ اور اس جمعہ کے دن کے اندر ایک ایسی ساعت آتی ہے، کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ اس ساعت کو پا لے، جو مانگے گا اللہ عطا کرے گا، بشرطے کہ حرام کا سوال نہ کرے۔ اور فیہ تقوم الساعہ، اسی جمعہ کے اندر قیامت قائم ہوگی۔ اور جب یہ دن آتا ہے نا، کوئی مقرب فرشتہ ایسا نہیں ہے، زمین و آسمان، ہوائیں، پہاڑ،
سمندر جمعہ کے دن قیامت برپا ہونے سے ڈرتے کہ کہیں قیامت نہ آ جائے۔ یاد رکھیں، جو جان بوجھ کر 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، من ترک ثلاث جمعات تہاونا، جو جان بوجھ کر، بلکہ جان بوجھ کر ہی ہم چھوڑتے ہیں، لیکن تہاونا کا معنی ہوتا ہے سستی سے۔ جو جان بوجھ کر چھوڑے گا تو اللہ معاف فرمائے، سستی سے چلو گاہک آ رہے ہیں بھگتا دیں۔ آج بازار کھلا ہے، پابندی تو نہیں ہے؟ آج بازار کھلا ہے؟ ٹھیک ہے، کھلا ہوا ہے۔ تو فرمایا جو سستی سے 3 جمعے لگاتار چھوڑ دے، تب اللہ علی قلبہ شقاوہ، اللہ پاک اس کے دل پر بدبختی کی مہر لگا دیتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے پھر انسان کا نیکی کی طرف رجحان نہیں پیدا ہوتا، میلان نہیں ہوتا، طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ اللہ پاک رحم فرمائے۔ دوستو، آخری جمعہ ہے، اللہ پاک اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں معاف فرمائے۔ انشاءاللہ ہم دعا مانگیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ ہمارے درمیان موجود ہو، اس کے آنسو گر پڑیں، اللہ کی رحمت بھی برس پڑے۔ ادھر آنسو برسے، ادھر اللہ کی رحمت برسے۔ محروم نہیں رہنا، بہت بڑا دن ہے، بہت بڑا دن ہے۔ اللہ کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔